اللہ 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 اللہ۔ مکرم سامعین، ہمارے اس اجلاس میں شریک ان مقتدر شخصیات اور دیگر مہمانان کرام کی شان میں کلمات تشکر پیش کرنے کے لیے ہم جامعہ ہذا کے بانی و محتمیم اور روح رواں واعظ شیریں بیاں حضرت مولانا و مفتی قاری احمد علی صاحب فلاحی دامت برکاتہم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ مہمان نواز بھی ہیں، موقع شناس بھی ہیں، منٹوں میں مجمع کو اسیر کرنے اور گلے گلزار بنانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ ہم حضور والا سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ نازک مرحلہ آپ ہی سنبھال کر ممنون فرمائیں، اور 2 نکاح بھی پڑھانے ہیں حضرت کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی محترم اور مکرم اور مبجل اور مفضل علماء کرام، اساتین علم و فضل، اور خاص کر کے ہمارے سب کے بڑے عالم ربانی کہو، فیض سبحانی کہو، مجدد زماں کہو، اور صدر مفتی کہو، حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے یہاں کے ہر وقت کے سالانہ جلسے کے خصوصی صدر ہے، جو یہاں تشریف فرما ہے، ان کے صاحبزادے بھی تشریف فرما ہے۔ اور ابھی یہ جلسے کا پروگرام جاری اور ساری، ابھی بہت سے بچوں کا پروگرام باقی ہے، لیکن میں ابھی وہاں مہمان خانے میں تھا۔ وہاں میرے شیخ جو فرانس میں رہتے ہیں، جن کا نام ہے عالم ربانی کہو شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ معلوم نہیں ان کو کیا الہامی کیفیت ہوئی، کہ مجھے کہا کہ جتنا جلد ہو جاؤ مسجد میں جاؤ اور جا کر سب سے پہلے حضرت والا کو سلام مسنون عرض کرو۔ میں نے حضرت والا کو سلام مسنون عرض کیا اور کہا کہ خاص کر کے جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، 26 طلبہ، ان کو میرا پیغام پہنچا دو۔ تو میں نے سوچا بات کی بات بھی ہو جائے گی، حضرت کا پیغام بھی ہو جائے گا، اور ویسے بھی میں بیمار چل رہا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ مہینہ پہلے بہت بڑا آپریشن ہوا، بائی پاس سرجری ہوئی، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، جس کی وجہ سے زیادہ لمبی بات کرنا یا زیادہ بلند آواز سے بات کرنا یہ ڈاکٹروں نے منع کیا ہے۔ آپ دعا کریں کہ جو بات میں کہوں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے جو بات کہی ہے اس کو میں اخیر میں لا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بیک گراؤنڈ لا رہا ہوں میرے پیارو۔ آپ سب نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، حضرت ابو دجانہ۔ ساتھ میں بولو نا، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بدر میں شریک ہوئے، حضرت ابو دجانہ بدر میں شریک ہوئے، اور جو بدری ہے وہ 313 ہے اور بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی مغفرت کر دی ہے، اور قرآن کریم میں بھی لکھا ہے کہ اللہ نے ان کی بہت مدد کی ہے۔ جو لوگ عمرے میں جاتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، تو آج کل بڑی کوشش کرتے ہیں کہ مکے سے وہ راستے سے گزرے جہاں بیچ میں بدر کا میدان آتا ہو، اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ وہاں 313 بدریوں کے قدم مبارک ہے۔ اگر ہمارا قدم اس قدم مبارک پر لگا،
اللہ ہمارے قدم کو بھی مبارک بنا دے گا۔ تو قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے بدر والوں کی مدد کی، تو اللہ نے بدر والوں کی مدد کی۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا 313، کتنے 300؟ سامنے لشکر جرار، اللہ نے فرمایا لشکر جرار کو نہ دیکھو، پیدا کرنے والے اللہ کی طاقت کو دیکھو۔ اللہ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتے بہت چھوٹی جماعت ہے مگر اللہ کی مدد ہو تو بڑے بڑے لشکر جرار پر غالب آ جائے۔ تو خیر میں واقعی آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت ابو دجانہ کس میں شریک ہوئے؟ بدر میں۔ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ حضرت کی بات کو مجھے آپ کے سامنے لانا ہے۔ دعا کرے اللہ ہمارے شیخ ہمارے حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، خوب توانائی تندرستی عطا فرمائے۔ دیکھو مرید بیمار ہوتا ہے نا تو ظاہری بات ہے دوست احباب غم کرتے ہیں، لیکن ہم نے بڑے بڑے مشائخ کو غم کرتا ہوا بہت کم دیکھا۔ لیکن جب میرے آپریشن کی خبر آئی تو میرے شیخ حضرت شیخ سلیمان ایسے بل بلا کے رو رہے تھے کہ ایسا محسوس ہوا کہ آج تک ہم نے ان سے وہ محبت نہیں کی جو محبت وہ ہم سے کرتے ہیں۔ تو انہی کی بات کو نقل کرنے کے لیے میں نے یہ بیک گراؤنڈ تیار کیا ہے کہ حضرت ابو دجانہ، بولو کون سے میدان میں؟ میدان بدر۔ اچھا اس کے بعد میدان احد میں بھی حضرت ابو دجانہ، اور آپ کو معلوم ہے جو احد میں شریک ہوا ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ مغفرت بھی ہو گئی اور آسمان اور زمین کے چوڑائی کے برابر جنت بھی مل گئی جو احد میں شریک ہوا۔ اللہ نے فرمایا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ احد کے میدان میں جاؤ۔ جو احد کے میدان میں گیا مغفرت بھی اور آسمان زمین کے برابر چوڑائی بھی۔ تو حضرت ابو دجانہ بدر میں بھی، اور بولو کس میں؟ اچھا احد میں ایک اور واقعہ ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اچانک احد میدان میں آئے اور ہمارے نبی کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ فرمایا کون مصطفیٰ کی تلوار کو لے کر جائے گا؟ کون مصطفیٰ کی تلوار کو لے کر جائے گا اور اس کا حق بھی ادا کرے گا؟ تو آپ کو معلوم ہے 3 صحابہ کھڑے ہو گئے، ایک حضرت عمر، بولو سبحان اللہ، نمبر 2 حضرت زبیر بن عوام، بولو سبحان اللہ، اور نمبر 3 حضرت ابو دجانہ۔ ہمارے نبی نے تینوں کی طرف دیکھا اور وہ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، آپ نے تلوار حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں دی۔ جب حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں دی تو 2 کو تلوار نہیں ملی، کون؟ حضرت عمر اور حضرت زبیر بن عوام، ان کو تلوار نہیں ملی۔ تو حضرت عمر تو خیر اپنا کام میں چلے گئے، لیکن حضرت زبیر بن عوام کو بہت افسردگی ہوئی کہ کیوں مجھے تلوار نہیں ملی، کیوں ابو دجانہ کو تلوار ملی۔ ان کا کمپٹیشن دین کے معاملے میں ہوتا تھا، پیسوں کے معاملے میں نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں میں جان بوجھ کر ابو دجانہ کے قریب کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں کہ مصطفیٰ کی تلوار کا کیا کرتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں اللہ کی قسم 3000 کی فوج تھی، حضرت ابو دجانہ مصطفیٰ کی تلوار کو لے کر اندر داخل ہو گئے، پھر آگے بڑھے 3000 کا اور فوج تھی وہاں بھی آگے بڑھ گئے، اور اس کے بعد میں ایک بہت بڑا ہمت والا سامنے سے کوئی ہٹا کٹا آیا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور یہ حضرت ابو دجانہ کے سامنے ایک عورت آ گئی۔ حضرت ابو دجانہ نے اپنی تلوار جو اللہ کے رسول نے دی تھی اس عورت کے سر پر رکھی اور پیوں کر کے ہٹا دیا۔ تو حضرت زبیر بن عوام نے کہا کیا ہوا؟ مار دیتے نا، جب تلوار تو سر پہ رکھی تھی مار دیتے۔ کہا مصطفیٰ کی تلوار ہے، مصطفیٰ کی تلوار سے کسی عورت کو مارنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ تو یہ حضرت ابو دجانہ بدر میں، احد میں، اور احد میں مصطفیٰ کی تلوار کے ساتھ، پھر خندق میں بھی، بولو خندق جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور وہ سب سے عجب امتحان والا غزوہ خندق جس کو اللہ نے فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، بہت امتحان والا غزوہ خندق، غزوہ احزاب۔
اس میں بھی حضرت ابو دجانہ. اور ایک حضرت ابو دجانہ کی بات بتاؤں جو بہت پتے کی بات ہے کہ حضرت ابو دجانہ حجۃ الوداع میں نہیں، حجۃ الوداع میں آپ کو معلوم ہے 1,30,000 صحابہ کم زیادہ حجۃ الوداع، اور وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج اور وہی ہمارے نبی کا آخری حج اور اسی کا نام ہے حجۃ الوداع. جب حضرت ابو دجانہ حج کی تیاری کرنے لگے ہمارے نبی نے فرمایا نہیں تمہیں حجۃ الوداع میں نہیں آنا. تو حضرت ابو دجانہ رونے لگے، اللہ کے رسول میرے کو آنا ہے، آپ کے ساتھ حج میں آنا ہے، آپ کا پہلا حج ہے اس میں مجھے آنا ہے. یہ نہیں معلوم تھا کہ آخری حج بھی یہی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں تم حج میں نہیں آؤ گے جب تک میں حج میں رہوں گا، مدینے کی مسجد نبوی میں تم امامت کراتے رہو گے. کیا صحابی ہوں گے بولو کون؟ حضرت ابو دجانہ. جب ان کے انتقال کا وقت آیا حضرت ابو دجانہ، اب میں میرے حضرت کی بات کو لا رہا ہوں، حضرت ابو دجانہ کا جب انتقال کا وقت آیا تو فرمایا میرے پاس ایک عمل ہے، ایک عمل ہے جس کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا، ایک عمل ہے. اور رو رہے تھے، ایک ہی عمل میرے پاس، ایک ہی عمل اور اس کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا، باقی جنت میں جانے کے لیے اور کوئی راستہ میرے پاس نہیں. تو جتنے لوگ جمع تھے کہنے لگے ارے آپ تو بدری ہے بدری. کسی نے کہا آپ احد میں شریک ہوئے، کسی نے کہا احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی، کسی نے کہا غزوہ خندق اور احزاب میں آپ تھے، کسی نے کہا کہ حجۃ الوداع میں مسجد نبوی کے آپ امام تھے. کہا وہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہے، اس میں مجھے شک ہے کہ دکھاوا آ گیا کیا آ گیا، لیکن ایک عمل میرے پاس ہے جس کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا. جب سب نے مل کر پوچھا کون سا عمل ہے، فرمایا اللہ کی قسم پوری زندگی گزر گئی اپنی زبان سے میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی ہے، اپنی زبان سے میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی ہے، اور یہی میرا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا. اب میرے حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم نے فرمایا یہ بچے جو فارغین ہوں گے جو ہمارے یہاں 26 کی تعداد میں، ہوتا یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کو سند ملے گی، سر پر امامہ رکھا جائے گا، اب آپ عوام میں جاؤ گے، یعنی اب آپ کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوگا. اب تک آپ جو تھے خواص میں تھے، خواص میں مدرسے کی چہار دیواری میں تھے، اساتذہ کے درمیان تھے، طلباء کے درمیان تھے، چھوٹے اور بڑے بچوں کے درمیان تھے. اب آپ جاؤ گے باہر کے لوگوں کے درمیان جن میں غریب بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، جو تان تشنی کرنے والے بھی ہوں گے، حسد کرنے والے بھی ہوں گے، بغض کرنے والے بھی ہوں گے، عداوت کرنے والے بھی ہوں گے، شراب پینے والا بھی ہوگا، جوا کھیلنے والا بھی ہوگا. ان سب کے درمیان میں آپ کو رہنا ہے. تو حضرت شیخ نے فرمایا یہ 26 بچوں کو کہو اب ان کی نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ صرف باہر کی نئی زندگی نہیں شروع ہو رہی ہے، گھر کی بھی نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، کیونکہ اب یہ 26 کے 26 اب شادی کریں گے تو ایک نئی چیز ہمارے گھر میں آئے گی، اور وہ ہے ہماری نہیں کرو گے شادی؟ کرو بھائی کرو، نہیں تو کچھ بڈھے جو ہے نا ہمارے سماج میں دھڑا دھڑ شادی پہ شادی کر رہے ہو، بیٹھا ہے کونے میں دیکھو، کر لو، نہیں تو ایسے بوڑھے فائدہ اٹھا کے نکل جاتے ہیں. یہ تو میرے شیخ نے فرمایا، وہ ہنسے مسکرائے نہیں ہے، میرے شیخ ہنستے مسکراتے نہیں، یہ معلوم نہیں کیسا گدھا جیسا مرید ان کو ملا ہے جو ہنستا ہنساتا رہتا ہے. باقی وہ تو بہت سنجیدہ، ہمارے حضرت مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہم کو معلوم ہے میرے شیخ بہت سنجیدہ، ہنسیں گے تو بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئے گی، باقی میں نے ان کو کہا لگاتے ہوئے یا زور سے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. خیر تو وہ یہ کہنے لگے کہ باہر کی ان کی زندگی نہیں ہوگی، یہ 26 بچوں کی زندگی ایک نہیں ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ گھر میں شادی ہوگی تو بیوی آئے گی. اب بیوی آئے گی اس کے بعد گھر میں بھی ایک کٹھن معاملہ آئے گا، کیونکہ ایک طرف ماں، ایک طرف ابا، ایک طرف بیوی، پھر ایک طرف بڑے بھائی کی بیوی یعنی جیٹھانی، ایک طرف چھوٹے بھائی کی بیوی یعنی دیورانی. ایک عجب، ایسا لگتا ہے کوئی چھوٹا کربلا تیار ہوا ہے گھر کے اندر. تو اس وقت بھی یہ 26 طلباء کو
میرے شیخ محترم دامت برکاتہم نصیحت کرتے ہیں جو حضرت ابو دجانہ نے کہا کہ ہم نئے میدان میں آئے ہیں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، نہ بیوی کو تکلیف دیں گے، نہ ماں کو تکلیف دیں گے، نہ ابا کو تکلیف دیں گے، نہ جیٹھانی کو، نہ دیورانی کو، نہ بڑے بھائی کو، نہ چھوٹے بھائی کو، اور باہر جائیں گے تو شرابی سے شرابی، کبابی سے کبابی، ہاں ہوگا۔ اب آپ باہر جاؤ گے نا، آج تک آپ نے مدرسے کے مصلی پر امامت کرائی، آپ نے تجوید کے خلاف پڑھا ہوگا، تو ہمارے قاری الیاسین اور قاری یاسین نے کہا ہوگا کہ بھائی آپ نے سورہ فاتحہ جو پڑھی اس میں برابر عین کو ادا نہیں کیا، اور بات ختم ہو گئی۔ باہر آپ جاؤ گے نا، باہر آپ جاؤ گے تو وہاں تجوید کی غلطی کوئی نہیں نکالے گا، مولانا رکوع بہت لمبا کیا، گھٹنے میں درد ہوتا ہے۔ ایک میرے کو ملے تھے میرے دوست، امامت کراتے تھے، میں جگہ کا نام نہیں لوں گا، تو انہوں نے امامت چھوڑ دی۔ میں نے کہا کیوں امامت چھوڑ دی؟ کہا میں ظہر کی نماز پڑھا رہا تھا، میں نے رکوع کیا اور میں نے رکوع میں 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، وہاں کے متولی صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے مولانا اتنا چھوٹا رکوع کرنے کا میری رکعت چلی گئی۔ صرف 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سمیع اللہ لمن حمدہ میں دوڑتا آیا کہ چلو مولانا کا رکوع لمبا ہوگا، مجھے رکعت ملے گی، میری رکعت چلی گئی۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے معافی مانگی متولی صاحب سے کہ متولی صاحب اب میں عصر میں لمبا رکوع کروں گا، آپ فکر نہ کریں۔ کہتے ہیں عصر میں نے لمبا رکوع کیا، 10 مرتبہ 11 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان، جیسے ہو گئی نماز، ایک میرا کہنے لگا مولانا گھٹنے دکھتے کیا کرنے کا؟ تو پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ مغرب کی نماز کے لیے جب میں کھڑا ہوا تو سوچوں ظہر کے متولی کی نیت کروں کہ عصر کے متولی کی نیت کروں۔ کہا میں نے نماز پڑھانا ہی چھوڑ دیا کہ نماز تو اللہ کے واسطے ہوتی ہے، متولیوں کے واسطے تھوڑی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ تو میرے 26 پیارے بچوں، میرے تو تم بچوں ہو، اس کا ارادہ کرو کہ جو بھی کام کریں گے کس کے واسطے کریں گے؟ اللہ کے واسطے۔ تو ہم باہر کی دنیا میں جائیں گے تو آبجیکشن کرنے والے بہت آبجیکشن کریں گے، ویڈیو بھی لائیں گے اور معلوم نہیں کیا کیا ہمارے بارے میں افواہیں اڑائیں گے۔ آپ لوگوں کا تعلق، جو میرے شیخ نے فرمایا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں، اور دوسرا تعلق کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ بولو تعلق کس کے ساتھ؟ اب آپ باہر جاؤ گے اور آپ باہر ویڈیو پر کھیلتے رہو گے، موبائل پر کھیلتے رہو گے، موبائل کے شارٹس دیکھتے رہو گے، اور باہر کی پبلک دیکھے گی کہ یہ موٹی نرولی میں فارغ ہوا، اس کے سر پر پگڑی باندھی گئی اور یہ رات کو 1 بجے 2 بجے تک موبائل سے کھیلتا ہے۔ میرے پیارو، اللہ کی قسم آپ تو بدنام ہوں گے، آپ کی وجہ سے آپ کے پڑھانے والے اساتذہ بدنام ہوں گے، آپ کے حدیث پڑھانے والے اساتذہ بدنام ہوں گے، آپ کے محتمم بدنام ہوں گے، بلکہ موٹی نرولی کی زمین کا ٹکڑا بدنام ہوگا، اور یہ زمین کا ٹکڑا قیامت میں آپ سے پوچھے گا ہم نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے باہر ہم کو بدنام کیا۔ اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، میرے شیخ کی بات سناتا ہوں کہ بہت حالات آئیں گے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، حالات آئیں گے، آپ حالات کا مقابلہ کرو گے، لیکن زبان سے کسی کو تکلیف۔ سب سے کامل مکمل مسلمان کون؟ کامل مکمل مسلمان کون؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے کسی کو تکلیف نہیں، ہاتھ سے کسی کو تکلیف۔ آپ کو معلوم ہے حضرت حسین شہید کربلا، ان کے پاس کوئی کمی تھی؟ نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی کمی تھی؟ ہمارے نبی نے فرمایا او میرا حسین جنت کا پھول ہے، میرا حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے حسین یہ تو جنت کی خوشبو ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو ادھر دیکھو، شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، ان کی خادمہ، یعنی وہ زمانے میں باندی ہوتی تھی نا، ان کی خادمہ کچھ گرم پانی لے کر آ رہی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک ایسے مڑے اور اپنا ہاتھ ایسے کیا تو سارا گرم پانی حضرت حسین پر گرا، جس کی وجہ سے پاؤں بھی جلا، ہاتھ بھی جلا، چہرے کا کچھ حصہ بھی جل گیا۔ تو آپ نے بڑے غصے میں خادمہ کو یوں کر کے آنکھ نکال کر دیکھا، وہ زمانے کی خادمہ بھی کیسی اللہ کی ولیہ ہوگی، فوراً انہوں نے کہا والکاظمین الغیظ، اللہ کے پیارے بندے غصہ پی جاتے ہیں،
بولو اللہ کے پیارے بندے غصہ. حضرت حسین نے اپنے چہرے انور کو جھکایا اور پیشانی پر جو بل آئے تھے، جو سلوٹیں آئی تھی، وہ ساری سلوٹیں ختم، بالکل جیسے ہیپی، خوشی خوشی ہو گئے. تو پھر وہ خادمہ نے کیا کہا؟ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، نیک لوگ تو معاف کر دیتے. فوراً حضرت حسین نے، حالانکہ بدن جلا ہوا ہے، کہتے جاؤ میں نے تمہیں، بولو میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو وہ خادمہ نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا. حضرت حسین شہید کربلا نے کہا جا تو اللہ کے واسطے آزاد بھی کر دیا. یہ میرے دوستو اس کا نام ہے اخلاق. اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں جو قرآن کریم کا بہت بہترین نکتہ ہے، بہت بہترین نکتہ ہے کہ ہمارے نبی روئے. ارے بولو ہمارے نبی امت کے واسطے روئے، اتنا روئے. اللہ نے منع کیا نہ میرے مصطفیٰ، نہ رونا نہیں، رو کے اپنے آپ کو مت اتنا پریشان مت کرو. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اللہ نے رونے سے منع کر دیا، اتنا نہ رو. اچھا ہمارے نبی عبادت او اللہ اکبر، او پاؤں پہ ورم آ جاؤ، اتنا لمبا رکو، اتنا لمبا سجدہ. اللہ نے فرمایا نہ میرے مصطفیٰ اتنی لمبی عبادت نہیں کرنا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ. اللہ نے کہا بہت لمبی عبادتیں نہیں کرنا. اچھا ہمارے نبی سارا کا سارا مال لے جاؤ، اللہ کے راستے میں لے جاؤ، اللہ کے راستے میں لے جاؤ. اللہ نے منع کیا نہیں، کچھ اپنے پاس بھی رکھو. لنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق. کچھ اپنا بھی حق ہوتا ہے، کچھ بیوی کا بھی حق ہوتا ہے، کچھ بچوں کا بھی حق ہوتا ہے، کچھ اڑوس پڑوس کا بھی حق ہوتا، سارا کا سارا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت لمبی عبادت کرنے سے مصطفیٰ کو روک دیا، بہت زیادہ رونے سے روک دیا، بہت زیادہ سخاوت سے روک دیا. لیکن جب اخلاق کا معاملہ آیا، زبان کا معاملہ آیا، کسی کو نہ ستانے کا معاملہ آیا، اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ نے روکا نہیں بلکہ کہا آپ بلند سے بلند اخلاق پر بڑھتے جاؤ. جتنا بڑھتے جاؤ گے نور نبوت میں چمک ہی چمک آتی چلی جائے گی. تو میں آج میرے شیخ کی بات پھر دہرا رہا ہوں کہ آپ ایک نئے میدان میں جائیں گے تو نئے میدان میں سب سے پہلے کس کی حفاظت؟ 3 باتیں انہوں نے کہی ہے. سب سے پہلے کس کی حفاظت؟ زبان کی حفاظت. دوسری بات انہوں نے یہ کہی میرے شیخ نے، زبان میری ہے، کلام میرے شیخ سلیمان دامت برکاتہم کا. دوسری بات انہوں نے کہی کہ باہر جا کے، اے میرے 26 بچوں، باہر جا کے کھلم کھلا گناہ مت کرنا. اور کھلم کھلا گناہ ہے موبائل. بولو کھلم کھلا گناہ کیا ہے؟ اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا میرے 26 بچوں کہ آپ موبائل کا استعمال مت کرنا. میں نہیں رکھتا ہوں موبائل اپنے پاس، لیکن آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ موبائل نہ رکھو اپنے پاس. بے شک آپ موبائل رکھو، کیونکہ درس قرآن میں موبائل کی ضرورت، درس حدیث میں موبائل کی ضرورت. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے علماء بیان کرتے تو ہاتھ میں موبائل رکھتے. اب تو کتنے لوگ قرآن پڑھتے تو بھی موبائل رکھتے، اور نعت پڑھنے والے تو موبائل رکھتے ہی رکھتے ہیں. حالانکہ پہلے یہ سب نہیں تھا اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن موبائل کی ضرورت رہے گی، مگر کھلم. دیکھو گناہ تو ہوتا ہے، ہو گیا کوئی کونے میں ہو گیا، توبہ کر لی، معاملہ صاحب. یہ اوٹے پر بیٹھنا، فارغ ہوئے ہو تم مدرسے کی، اب رات کو عشاء کے بعد اوٹے پر بیٹھے ہو، اور ایک عام آدمی آپ کے گاؤں کا وہ بھی اوٹے پر بیٹھا ہے، وہ بھی گیم کھیل رہا ہے، آپ بھی گیم کھیل رہے ہو. تو اس میں اور تمہارے میں فرق کیا؟ یہ تو کیسا ہو گیا معلوم؟ اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو گئے. یہ کیسا ہو گیا؟ ایک جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہو گئے. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں دونوں برابر نہیں ہوں گے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں ایک جاننے والا عالم ہے، دستار بندی والا ہے، یہ موٹی نرولی میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور جلالین وغیرہ کتابیں پڑھنے والا. اور وہ جو بازو والا ہے وہ تو گٹکا کھاتا، سگریٹ پیتا، تمباکو کھاتا. اگر وہ بھی موبائل پر گیم کھیلتا ہے اور میرا بچہ بھی موبائل پر گیم کھیلتا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ تو جاہل جیسا ہو گیا، پھر اللہ ہم سے دین کا کوئی کام نہیں لے گا. تو پہلی بات حضرت نے فرمائی اپنی زبان کی
حفاظت, زبان سے کسی سے غصے نہیں ہونے کا. نمبر 2, کھلم کھلا گناہ ہو گیا, گناہ ہو جاتا ہے, گناہ ہو جاتا ہے, میرے سے بھی ہو جاتا ہے, آپ سے بھی ہو جاتا ہے, ہو گیا, صلاۃ توبہ پڑھ لے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. آپ کو معلوم ہے نا, اللہ تو بڑے بڑے گنہ گار کو معاف کرتا. آپ نے ترمذی میں پڑھا ہوگا, ایک شخص گزرے ہیں پرانے زمانے میں جن کا نام تھا کفل. وہ کیا نام تھا؟ کفل. کفل بھی کہتے ہیں, کفل بھی کہتے ہیں, فا پر فتحہ بھی اور فا پر سکون بھی, کفل یا کفل. وہ اتنے بڑے گنہگار, مالدار بھی تھے, شرابی تھے, کبابی تھے, جواری تھے, روز رات کو عورت بدلتے تھے, روز رات کو نئی عورت اپنے بستر پر لاتے تھے. اب ایک مرتبہ ایک جوان عورت کو لے کر آئے, چونکہ ان کا تو کاروبار ہی یہ تھا, پیسہ تھا, مال تھا, دولت تھا, بنگلہ تھا, گھر تھا, اور پورا محلہ جانتا تھا کہ یہ شرابی, کبابی, جواری, نکم آدمی. ایک رات ایک عورت کو لائے اور پیسہ طے کر دیا. جب بستر پر جانے کا وقت آیا تو عورت رونے لگی. تو یہ کفل نے پوچھا, رو کیوں رہی ہے؟ خوشی سے آئیے, اپنی مرضی سے آئیے, اور پیسہ لیا ہے, مفت میں تو آئی نہیں ہے. تو وہ عورت کہنے لگی, آج تک میں نے کبھی اپنی عزت کا سودا نہیں کیا, آج مجبوری میں سودا کر رہی ہوں, مجھے میرے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے, اس لیے میں رو رہی ہوں. تو کفل کہنے لگے, اچھا پہلی مرتبہ میں اللہ سے ڈر لگ رہا ہے, اور میں اتنے زمانے سے کرتا ہوں اور مجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے. اس عورت کو کہا, جا جا. وہ عورت کا وہ جملہ تھا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, یہ سوچنے لگے یہ پہلی مرتبہ میں اللہ سے ڈرتی ہے اور میں اتنی مرتبہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا. اس عورت کو بھیج دیا, پیسہ بھی دے دیا, اور کرنا اللہ کا کرنا. تو وہ عورت باہر گئی اور یہاں کفل کا انتقال ہو گیا, یہاں کفل کا انتقال ہو گیا. سارے محلے والے کو پتا چلا وہ کفل کا انتقال ہو گیا. محلے والے کہنے لگے, چلو ایک شرابی, ایک کبابی, ایک جواری ہمارے محلے سے کم ہوا. لیکن محلے والے حیران تھے. جب گئے تو ان کے گھر کی دیوار کے باہر لکھا تھا, قد غفر اللہ ربہ, اللہ نے ان کی قد غفر اللہ کفلن, اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. تو میرے پیارو, جب اللہ اس طرح معاف کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات بولو, زبان کا تکلیف نہیں. نمبر 2, کھلم کھلا گناہ نہیں. اور تیسری بات جو حضرت نے فرمائی وہ یہ ہے کہ تنخواہ کم ہوگی آپ کی. ارے بھائی, ابھی جب مدرسے میں آپ پڑھانے جاؤ گے یا کہیں بھی آپ جاؤ گے, تنخواہ کتنی ہوگی؟ کم ہوگی. تو وہ تنخواہ کو بڑھانا ہے آپ کو. بھائی ابھی آپ جاؤ گے تو کوئی بھی مدرسے میں جاؤ, بھائی پہلی تنخواہ 8,000 روپیہ, 6,000 روپیہ. جو پرانے ہیں ان کی کسی کی 22 بھی ہوگی, 25 بھی ہوگی, 30 بھی ہوگی. لیکن آپ لوگ نئے نئے جاؤ گے تو تنخواہ کیسی ہوگی؟ کم ہوگی. ابھی میں ترکیسر میں تھا 2 دن پہلے, ہمارے بہت پیارے دوست کہو, بلکہ میرے بھائی کہو, حضرت مولانا خلیل احمد راوت صاحب جو دارالعلوم فلاح دارین کے محتمی میں, وہ مجھے کہنے لگے کہ تنخواہ بڑھانے کا ایک طریقہ ہے. میں نے کہا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا اب ہم تو چونکہ دوست ہیں, میں نے کہا تیرے پاس تو ڈلے کے ڈلے بھرے, دیتا ہو تو میرے کو دے دے. میں نے کہا تیرے پاس فرانس کا پیسہ ہے, میرے پاس انڈیا کا پیسہ. انہوں نے بہت اچھی بات کہی, کہا اللہ نے ایک دعا بتائی ہے, اللہم انا نسألک علما نافعا, اس کے بعد فوراً ورزقا واسعا. معلوم ہوا اگر تمہارا علم نافع ہوگا تو آٹومیٹک تمہارا رزق بھی واسع ہوگا. اس لیے اگر ہم مدرسے میں گئے تو ظاہری بات ہے پہلی مرتبہ جائیں گے تو وہاں مدرسے کے ذمہ دار کہیں گے آپ پہلا سال ہے, آپ کا 8,000 سے زیادہ تنخواہ نہیں ہوگی. لیکن آپ اتنا محنت سے مدرسے میں پڑھاؤ, اتنا محنت سے مدرسے میں پڑھاؤ, آپ کے علم کو نافع بناؤ, ہمارے نبی کی زبان پر علم نافع کے ساتھ رزق واسع بن جائے گا. اللہ تعالیٰ اور بھی بہت زیادہ رزق ہم کو عطا کریں گے. تو غریبی میں سخاوت کرنا, مالدار ہو کے سخاوت کرنا. بھائی کوئی بڑا امیر آدمی ہے, جیسے یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں, ابھی میں ان سے وصول کروں گا, تیار رہو, وصول کروں گا ان سے. میرے کو وصول کرنے میں بہت مزہ آتا ہے, خود دور نہ دوں لیکن لوگوں سے وصول کر لیتا ہوں میں, اسی کا نام مولوی ہوتا ہے بھائی. تو ابھی ہم بڑے بڑے مالدار ہیں, اگر ان میں سے کسی نے 10,000 روپیہ دیا تو ان کا کچھ نہیں گیا. اور کسی مولانا کی پگار 8,000 ہے, اس میں سے اس نے 1,000 دیا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, صدقہ کون سا قبول ہوتا ہے؟ آپ کسی غریب, مسکین, یتیم, بیوہ, لاچار, مجبور کو دو گے, کیا قبول؟ ایک آدمی نے 1,00,000 روپیہ دیا, کروڑوں کی کمائی, 1,00,000 روپیہ, اور وہ سیٹھ صاحب نے 1,00,000 روپیہ دیے, ماشاءاللہ. اور بیچارہ کوئی عالم نے 500 روپے دیا. حضرت تھانوی فرماتے دیتے وقت دل کس کا دکھا؟
جس کی 5,000 پگڑ تھی اس میں سے 500 دیا، اس کا دل دکھا، دکھتے دکھتے 500 دیا، اور کروڑوں میں سے 1,00,000 دیا، اس کا دل نہیں دکھا۔ حضرت تھانوی فرماتے میرے اللہ کی قسم اس کا صدقہ قبول ہو گیا، 500 والے کا صدقہ قبول ہو گیا۔ اس پر میں ایک بات بتا کر بات ختم کروں گا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، سننا برابر ہے، بہت پتے کی بات ہے۔ حضرت حسن اور حسین دونوں بیمار، بولو حضرت حسن، دونوں بچے ہیں اور دونوں بیمار، اور دونوں کو بخار، سخت بخار، حضرت حسن کو بھی اور حضرت حسین کو بھی۔ اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ پریشان۔ بھائی وہ زمانے میں ہاسپٹل نے بوٹل چڑھانا، نے خون چڑھانا، نے بلڈ ٹیسٹ تو تھا نہیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ بہت پریشان ہیں، حسن بھی بخار میں تڑپ رہے، حسین بھی بخار میں تڑپ رہے۔ دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا ہم منت مانتے کہ اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے تو ہم دونوں 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ حضرت حسن بھی اچھے ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت حسین کو بھی شفا مل گئی، بولو اچھے۔ تو اب یہ حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ کو کتنے دن کے روزے رکھنا؟ پہلا روزہ میں سحری میں جو کی روٹی، بولو جو کی، افطاری کا وقت آیا، جو کی روٹی تیار، بولو جو کی روٹی تیار، حضرت علی بھی تیار، حضرت فاطمہ بھی تیار، کیونکہ افطاری کا وقت ہے۔ اتنے میں دروازے پر کوئی آیا، میں مسکین، میں غریب، میں کھانا نہیں کھایا، میرے کو کھلا دو۔ تو حضرت علی نے وہ روٹی اٹھائی اور اب کیا کریں گے؟ کہا پانی پر افطار کر لیں گے۔ چلو پانی پر افطار ہو گیا، اب تو دوسرے دن سحری بھی پانی پر، کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر حضرت علی گئے، کام پر گئے اور کچھ لے کر آئے۔ پھر حضرت فاطمہ نے جو کی روٹی بنائی افطار میں، دوسری رات کو افطار میں تیار جو کی روٹی۔ افطار کو تھوڑی دیر باقی ہے کہ باہر سے آواز آتی ہے، میں یتیم ہوں، یتیم بچہ ہوں، میرے کو کھانے کا دے دو نا۔ کل حضرت علی نے روٹی اٹھائی تھی نا، آج حضرت فاطمہ نے روٹی اٹھائی اور جا کر بولو دے دی۔ آج بھی پانی پر افطار، دوسری رات پانی پر افطار، تیسرے دن کی سحری بھی پانی پر۔ پھر حضرت علی کام پر گئے اور پھر جو لے کر آئے، اور پھر تیسری رات کو بھی جو کی روٹی تیار ہوئی۔ اچھا جو کی روٹی تیار ہو گئی اور بالکل افطار کا وقت، اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں قیدی ہوں، قید خانے سے چھوٹا ہوں، کھانا نہیں ملا ہے، پانی نہیں ملا ہے، کچھ کھلا دو گے نبی کا گھرانہ تو میرا کام ہو جائے گا۔ اس وقت حضرت علی فاطمہ کو دیکھے، فاطمہ علی کو دیکھے، حضرت علی فاطمہ کو دیکھے، فاطمہ علی کو دیکھے، آنکھوں میں اشارہ ہوا کہ یہ بھی دے دیا جائے۔ تیسری رات بھی کس پر افطار ہو رہا ہے؟ پانی پر۔ چوتھے دن جب حضرت علی ہمارے نبی کے پاس جا رہے، حالانکہ انہوں نے کسی کو کہا نہیں، یہ گھر گھر کی بات تھی، سخاوت کی بات تھی، اور وہ بھی سخاوت کب؟ جب اپنے پاس کچھ نہیں ہے اور سخاوت ہو رہی ہے، گھر گھر کی بات تھی۔ دوسرے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضرت علی بھی ہے، حضرت فاطمہ بھی ہے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، فرماتے علی فاطمہ کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ ایک دن مسکین کو کھلا دیا، ایک دن یتیم کو کھلا دیا، ایک دن قیدی کو کھلا دیا۔ تو حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول ہم نے کسی کو بتایا نہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا تم نے کسی کو نہیں بتایا، اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا، قیامت تک لوگوں کو معلوم ہوتا رہے گا۔ اللہ نے اس کو کیا بنا دیا؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کھانے کی ضرورت تھی، پھر بھی مسکین کو کھلایا، یتیم کو کھلایا، قیدی کو کھلایا، اور کھلانے کی وجہ کس کو راضی کرنا؟ تو میں آپ سے کہوں گا اگر آپ کو بھی زندگی میں پیسہ چاہیے، ابھی آپ جاؤ گے نا کوئی بھی مدرسے میں جاؤ گے، یا چلو آپ کوئی کاروبار کرو گے، تو شروع میں پگار بہت کم ہوگی، تو ہم کو کرنا کیا؟ علما نافعا، تو ساتھ میں رزقا واسعا، علم کو اتنا نفع۔ خارج میں بھی پڑھا، آپ نے آپ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا عارف صاحب کو دیکھا کہ نہیں خارج میں پڑھاتے ہوئے؟ میں نے کئی مرتبہ ہمارے بیٹے مولانا عارف صاحب کو دیکھا، مغرب بعد بھی سبق پڑھا رہے، عشاء بعد بھی سبق پڑھا رہے۔ کتنی مرتبہ رات کو یہاں سو جاتے ہیں تاکہ فجر کے بعد سبق پڑھائے۔ کیا ان کی بیوی ناراض نہیں ہوتی ہوگی کہ رات کو تو کم سے کم مولانا پڑھانا چھوڑو، لیکن یہ علما نافعا ہوگا تو رزقا واسعا۔ تو میں حضرت کی امانت پہنچا چکا۔ 3 کام 26 بچوں کو خصوصی طور پر، عمومی طور پر سب کو، اور میرے کو تو سب سے زیادہ 26 میں نمبر 1 تو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ اپنی زبان سے، بولو نمبر 1 زبان سے کسی کو تکلیف نہیں، نمبر 2 کھلم کھلا گناہ ہو جائے توبہ، بولو ہو جائے
توبہ, کھلم کھلا گناہ نہیں کرنا. اور تیسری بات کیا بتائی؟ تیسری بات کیا بتائی؟ علم کو نافع بناؤ تو رزق کیسا ہوگا؟ کسی سے مانگنا نہیں, مانگنا مت کسی سے, بھائی محتمم صاحب اتنا دے دو اتنا دے دو. علم کو نافع بناتے جاؤ, ہمارے نبی فرماتے تمہارا رزق واسع ہوتا جائے گا. یہ سب باتیں کرنے کے بعد میرے شیخ نے ایک جملہ کہا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ, انہوں نے فرمایا, وہ کہتے کوئی 100 مرتبہ بخاری شریف پڑھاوے, کوئی 100 مرتبہ بخاری شریف پڑھاوے, وہ ثواب نہیں ملے گا. یہ 3 چیزیں آ جائے گی تو اس کے بدلے میں اللہ جنت عطا کر دے گا. یہ 100 مرتبہ بخاری پڑھانے سے زیادہ ثواب کی چیز ہے کہ یہ ہم کر لیں. سب کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ میں اللہ نے یہاں کا ذمہ دار بنایا, سب سے پہلے تو میں حضرت مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہم کا تہہ دل سے شکر ادا کروں گا, کیونکہ ایک وقت پہلے یہ بھی بہت بیمار ہو گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مکمل شفا دی. ہم نے ہمارے ادارے میں ان کے لیے دعائیں بھی کی. ان کے بچے کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے جو مفتی صاحب کو لے کر آئے, اور یہاں کے تمام اساتذہ کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا, تمام متولیان ٹرسٹیان کا شکریہ ادا کروں گا, اور اسی طریقے سے میرے بھائی مولانا حذیفہ کا شکریہ ادا کروں گا. کہا ہے مولانا حذیفہ؟ ہمارے مولانا حذیفہ کا بہت بڑا احسان ہے, سال بھر آپ کو اچار کھلایا ہے نا. ہمارے بھائی مولانا حذیفہ اتنا اچار کھلاتے, اتنا اچار کھلاتے, میں کہتا ہوں اچھا ہے ہمارا مدرسۃ البنات نہیں ہے, ورنہ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا. تو ہمارے مولانا حذیفہ صاحب کا شکریہ, سارے متولیوں کا, سب کے نام نہیں لوں گا, سارے ٹرسٹیوں کا, سارے ذمہ داروں کا, سارے گاؤں والوں کا شکریہ, اور گاؤں کی ماؤں کا, بہنوں کا, بیٹیوں کا, بچوں کا, بچیوں کا شکریہ, یہاں کے اساتذہ, یہاں کے طلبہ کا شکریہ. اور میں سب کی طرف سے, اپنی طرف سے اور سب کی طرف سے کہوں گا کہ اگر ہماری زبان سے تم میں سے کسی کو بھی تکلیف پہنچی ہو, یہ بڑے مجمع میں معافی مانگنے کو تیار ہوں, اور اگر کوئی کہے گا کھلم کھلا مجھ سے معافی مانگو تو میں وہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. کیونکہ ابھی جو میرا آپریشن ہوا نا, اور آپریشن سے جب مجھے لائے نا حضرت مفتی صاحب, ایسا لگتا تھا بین الموت والحیات, ایسا لگتا تھا مر جاؤں گا یا جیوں گا, کیونکہ پورا یہاں سے یہاں تک کاٹ دیا گیا تھا, یہ دونوں پاؤں کو دونوں طرف سے چیر دیا گیا تھا, اور پورا پٹوں میں اور مشین میں لپیٹ دیا گیا تھا. ایسا ہی لگتا. تبھی میں نے سوچا کہ کتنوں سے معافی باقی رہ گئی ہوگی. اس دن سے میں نے ارادہ کر لیا جہاں بھی جاؤں معافی مانگتا چلوں, معافی مانگتا چلوں, کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اور آپ کو معلوم ہے نا, مرنے کے بعد آدمی تمنا کرے گا کاش میں یہ کر لوں, کرنے ملے گا. حضرت عبداللہ, آخری بات سن لو, حضرت عبداللہ ابن عمر ہے نا, ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ گھوڑے پر. ایک قبر کو دیکھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قبر کو دیکھا, قبر کو دیکھا, یوں دیکھا, گھوڑے سے اترے, اللہ اکبر, 2 رکعت نماز پڑھی. اب جو ساتھ میں تھے کہنے لگے وہ قبر میں آپ کا رشتہ دار ہے, ثواب پہنچائے, ایصال ثواب. کہا قبر میں کون ہے؟ میں نہیں پہچانتا. تو کہا کوئی نہیں, وہ آپ کے دادا یا پھپھا یا خالو یا کوئی خالہ کے پھوپھی. کہا کون ہے قبر میں؟ میں نہیں. تو کہا آپ نے قبر کو دیکھ کر 2 رکعت نماز کیوں پڑھی؟ کہا قبر کو دیکھ کر مجھے میرے نبی کی بات یاد آئی کہ آدمی جب قبر میں چلا جائے گا تو کہے گا کاش زندگی میں 2 رکعت پڑھ لیا ہوتا. تو مجھے یہ قبر کو دیکھ کر وہ حدیث یاد آئی, اس لیے میں نے وہ 2 رکعت نماز ادا کی ہے. خیر میرے پیارو, اللہ آپ سب کو بہت اچھا رکھے. کچھ باقی تو نہیں رہ گیا نا, سب بول دیا نا, مولانا مجیب اللہ بول دیا. تیرے کو دیکھتا ہوں تو میرے کو بہت افسوس ہوتا ہے. یہ علم نافعہ رزقاً واسعہ اللہ تیرے اندر اتار دے رہے بھائی. مفتی صاحب ہمارے مدرسے کے اساتذہ میں سب سے بڑا کنجوسی ہے. اب کروں تو کیا کروں کہ شاگرد میرا ہے. ایسی کیسی تربیت میں نے کیا تیری. مولانا مجھے بولا اچھا بچہ ہے, بہت پیارا بچہ ہے. میں جب یہاں پڑھانے کے لیے آیا تھا موٹی نرولی میں, تو اس وقت سب سے ممتاز طالب علم اگر کوئی تھے تو مولانا مجیب اللہ تھے, جو میں سبق, کیونکہ اس وقت تو یہاں دور حدیث شروع نہیں ہوا تھا, ابتدائی کتابیں چارم پنجم کی کتابیں ہوتی تھی, یہ برابر لکھتے رہتے تھے, اور یہ جو لکھتے تھے میں اس کو جمع کرتا تھا. اس لیے ہم استاد شاگرد کے ساتھ بے تکلف بھی بہت ہو گئے ہیں. ابھی بہت بڑا کام کیا انہوں نے, دورے والوں کو کھانا کھلایا نا ان کی بیوی نے. میں نے ان کو کیا کہا, کاش میں بھی دورے کا ایک طالب علم ہوتا ہے. اور اتنا ہوشیار ہے جنید بھائی, تیری طرح میمن ہے. اس کو بولیں گے نا کھانا, جب آپ کو کھانا ہے کھا لو. آپ بولتے ہیں نا, کبھی کبھی میں جنید بھائی کو کہتا ہوں تیرے پاس اتنی پراپرٹی ہے میرے کو دے دینا, تو میرے کو کیا کہے گا, قاری صاحب سب تمہاری ہے نا, لیکن ایک بار بھی سائن نہیں لیتا ہے میری.
ایسے مت بنو بھائی. خیر اب ایک بہت خوشخبری کا ایک خوشی کا اعلان. ہمارے یہاں 5 پرانے مدرسین ایسے ہیں جنہوں نے آج تک کعبے کو دیکھا نہیں ہے. مدرسین، اور وہ بھی پرانے قدما جنہوں نے ابھی تک کعبے کو دیکھا نہیں ہے. اور 5 کا نام سامنے پیالے میں پرچی پہ لکھے ہوئے ہیں. حضرت مفتی عبدالستار صاحب اپنے مبارک ہاتھ سے وہ اٹھائیں گے. جس کا نام آئے گا اس کو عمرہ من جانب مدرسہ بھیجا جائے گا. یعنی جب وہ عمرے میں جائے گا تو اس کی تنخواہ بھی نہیں کٹے گی. جتنے دن وہ عمرے میں رہے گا، زیادہ سے زیادہ 15 دن رہے گا، تو تنخواہ بھی مدرسے کی طرف سے نہیں کٹے گی اس کی. تو یہ مدرسے کی طرف سے 75,000 روپے کیش اس کے ہاتھ میں دیے. اور مدرسہ اس کو یہ بھی پابند نہیں کرے گا کہ رمضان میں جانا ہے کہ رمضان کے بعد جانا ہے. جب اس کو جانا ہے تب جائے. 75,000 روپے کیش اس کو دیے جائیں گے. میں اس وقت ہمارے مرحوم مولانا عبد المنان صاحب کو بھی یاد کرنا چاہیے، مرحوم مولانا عثمان صاحب کو یاد کرنا چاہیے، مرحوم مولانا عبد الرحیم صاحب کو یاد کرنا چاہیے، مرحوم مولانا حمزہ صاحب کو یاد کرنا چاہیے. یہ سب وہ حضرات تھے جو اس مدرسے سے لگائے تھے. سب اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ سب کی قبر کو نور سے منور فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے حضرت حاجی مفتی عبدالستار صاحب کی برکت سے 2 پرچیاں اٹھائی جائے گی، اور جن کا نام آئے گا وہ مبارک ہے، صدہا مبارک ہے، جو عمرے کے لیے تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب 2 پرچی اٹھائیں آپ 5 پرچیوں میں سے. مولانا مجیب اللہ کو دے. مولانا مجیب اللہ خبر دیں گے. کس کی طرف؟ پہلی پرچی. پہلی پرچی میں نام آیا ہے مولانا ارشاد صاحب کا. مبارک ہو مولانا ارشاد صاحب کو. ان کو 75 کھڑے ہو جائے بھائی. مولانا ارشاد صاحب ماشاءاللہ مفتی صاحب سے ملاقات کرے، اور ان کو 75,000 روپے کیش حافظ افضل کی طرف سے مل جائیں گے. جب ان کو جانا ہے تب جا سکتے ہیں. سیٹنگ تو نہیں. دوسری پرچی آئی مولانا مجیب اللہ صاحب کی طرف سے. تو مولانا ارشاد اور مولانا مجیب اللہ، اللہ تعالیٰ بہت بہت مبارک کرے. دونوں ہم جولی کا ساتھ میں ہو گیا ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی پروگرام آگے بڑھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج بہت خوش ہوں. میرے استاذ محترم جنہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا، میرے والد صاحب نہیں ہیں، بہت محبت کی مجھ سے. مجھے پڑھانے کے لیے سب سے پہلا طالب علم ہوں. مجھے میری تقرری ہوئی، اور میرے شیخ مولانا عارف صاحب، انہوں نے مجھے بہت سینچا سمجھایا. اللہ تعالیٰ ان تمام کی عمروں میں خوب خوب برکت نصیب فرمائے. وقتاً فوقتاً تنبیہ بھی کرتے رہتے ہیں، بیٹا یہاں غلطی ہے. اور میں خوش نصیب ہوں کہ جو میرے پیچھے تو ہے، جو مجھے متنبع کرتے رہتے ہیں، بیٹا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. میں بہت بہت ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ دارین میں خوب خوب بہترین زندگی نصیب فرمائے. دارین میں خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مکرمی سامعین، یقیناً حضرت نے بڑے ہی قیمتی ملفوظات سے نوازا ہے اور مہمان نوازی کا حق ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. 2 نکاح ہونے والے ہیں، جس میں ایک لڑکے کا نام ہے مولانا محمد بن شکیل. کون ہے وہ؟ مولانا محمد بن شکیل آپ ہیں. اور دوسرا نکاح ہونے والا ہے مولانا محمد معاذ حامد آپ ہیں ماشاءاللہ. تو یہ جو پہلے لڑکے ہیں مولانا محمد بن شکیل، ان کے وکیل مجھے چاہیے سعید بن عبد الغفور. آپ ہیں وکیل سعید بن عبد الغفور. آپ نے لڑکی سے اجازت لی، لڑکی فردوس سے اجازت لی. اجازت انہوں نے دی. مہر 15,000 نقد ہے ماشاءاللہ. اس نکاح کے گواہ پہلے ہیں مولانا رفیق صاحب، آپ ہیں ماشاءاللہ. اور دوسرے گواہ ہیں نفیس بھائی کڑی والا، آپ ہیں ماشاءاللہ. چلو تو پہلا نکاح کے تو وکیل گواہ سب موجود ہیں. دوسرے جو نکاح ہے مولانا محمد معاذ کے، ان کے وکیل یعقوب غلام رسول شیخ آپ ہیں.
اور پہلے گواہ ہے حیدر مصطفیٰ حامد، دوسرے گواہ معین الدین کالا بانو آپ ہیں ماشاءاللہ، اور وکیل جو ہے یعقوب غلام رسول آپ ہیں، آپ نے لڑکی عاتقہ سے اجازت لی مہر نقد ماشاءاللہ۔ تو اب دونوں دلہوں سے میری یہ درخواست ہے کہ نکاح کا خطبہ شروع کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پہلے دلہے جو مولانا محمد آپ ہیں، مولانا محمد بن شکیل، آپ نے ہمارے وکیل سعید بن عبد الغفور کی وکالت سے، اور مولانا رفیق گواہ نمبر 1 اور نفیس بھائی گواہ نمبر 2، اور یہ پورے مجمع کی موجودگی میں آپ نے فردوس بنت عبد الغفور کو بعوض مہر 15,000 روپے نقد زوجہ منکوحہ، آسان الفاظ میں آپ نے فردوس بنت عبد الغفور کو بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا. قبلتها ونكحتها وجمع بینکما بالخیر. ہمارے دوسرے بیٹے مولانا محمد معاذ حامد، آپ نے ہمارے وکیل یعقوب غلام رسول شیخ، اور پہلے گواہ حیدر مصطفیٰ اور دوسرے گواہ معین الدین، اور یہ پورا مجمع گواہ، ان سب کی موجودگی میں آپ نے ملک عاتقہ بانو ایوب کو بعوض مہر 15,000 روپے نقد آپ نے منکوحہ بنا کر، زوجہ بنا کر، آسان الفاظ میں آپ نے ملک عاتقہ بانو ایوب کو اپنے نکاح میں بیوی بنا کر قبول کیا. نکحتها وقبلتها وزوجتها. ماشاءاللہ بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر. ماشاءاللہ دونوں دلہا نے ایجاب قبول بہت زوردار کیا، ماشاءاللہ قبول فرمائے. جی وہ حضرت کو بلائیے.
مکرمی سامعین، اب ہم صدر اجلاس عظیم المرتبت رفیع الدرجات حضرت مفتی عبدالستار صاحب سے عاجزانہ و مخلصانہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے مفید تأثرات اور حکیمانہ کلمات سے ہم تمام حاضرین محفل کی دستگیری اور رہنمائی فرمائیں اور اپنی مستجاب دعاؤں پر جلسے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصائح کا انہیں ہے انتظار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله۔ محترم حضرات، ماشاءاللہ قاری صاحب کا بیان ہو گیا اور طلباء نے کتنے اچھے اچھے مکالمے پیش کیے، بچوں نے، بچیوں نے، اور ایک بچی نے نعت پڑھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک طالب علم نے ماشاءاللہ انگریزی میں برجستہ تقریر کی ہے، اور ایک طالب علم نے اردو میں تقریر کی ہے، ایک نے عربی میں برجستہ تقریر کی ہے۔ تو یہ مقصد میرا یہ ہے کہ یہ ہمارے مدرسے کی محنت ہے۔ ہمارے یہاں کہا کرتے ہیں کہ پھل، درخت جو ہے اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا مدرسے کی کاروائی، کارگزاری، بچیوں نے کتنا اچھا قرآن پاک پڑھا، نعت پڑھی، اور بچیوں نے کتنا اچھا مکالمہ، ایک بچی نے گجراتی زبان میں تقریر کی۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ ہمارے حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے درجات اور ان کی عمر میں خوب برکت فرمائے، تو ان کی محنت ہے اور سب حضرات کی، آپ حضرات کا خلوص اور دعا ہے۔ تو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اور لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے حضرت قاری صاحب کافی بیمار رہے ہیں، اور جیسے بتایا تھا انہوں نے وہاں ناشتے میں کہ یہاں سے بھی سب چیر دیا، یہاں سے چیر دیا، یہاں سے چیر دیا، کہ میں تو موت زندگی کے بیچ میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ صحت دے دی اور آپ کے درمیان چہچہا رہے ہیں، تو ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اس لیے حضرت قاری صاحب کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کامل شفا، صحت، تندرستی اور عمر کی برکت سے نوازے، اور ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ خوب وسیع فرمائے اور قبول فرمائے، اور یہ ادارہ اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو جاری رکھے۔ اور لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان، بس مختصر سا میں عرض کروں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے اور اسوہ ہے، لہذا آپ کے طریق پر چلو اور آپ کے طریق پر عمل کرو۔ گزشتہ سال جب میں یہاں حاضر ہوا تو آج بھی حضرت ہمارے قاری صاحب نے فرمایا کہ حضرت شیخ سلیمان مغالیہ وہ فرانس میں ہیں، تو پچھلے سال میں نے ان کو خط لکھا کہ حضرت میں موٹی نرولی جا رہا ہوں، تو وہاں کیا کہنا؟ تو انہوں نے حرمین سے کہلوایا کہ آپ وہاں جاؤ اور سنت کی ترغیب دو، کہ لوگوں کو چاہیے کہ سنتوں پر عمل کریں، اور خود ان کو بھی سنت زندہ کرنے کا بڑا شوق ہے، اس لیے ان کا لقب بھی محی السنہ۔ تو احیاء سنت کا ان میں بہت ذوق اور بہت شوق اور بہت جذبہ ہے۔ جب بھی وہ کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو سنت پر عمل کرنے کی اور سنت کو زندہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ میں اس پہ ایک واقعہ سناؤں۔ مفتی تقی صاحب نے اپنے سفر نامے میں لکھا، فرما رہے ہیں کہ لندن کا یا کسی اور ملک کا واقعہ ہے کہ وہاں کالج میں بہت سے طلبہ پڑھتے ہیں، انگریز وغیرہ جو بھی، تو ہمارا ایک مسلمان طالب علم بھی وہاں پڑھتا۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا، تو یہ وہاں رہتا، اب کپڑے جو ہے وہاں دھوبن دھوتی، تو سب کے کپڑے دھوبن لے جاتی کمرے سے، لیکن ان کے جو پینٹیں ہوتی تھیں وہ گندی ہوتی تھی، تو دھوبن ان کو دھوتی اور پھر دھونے کے بعد مشین میں ڈالتی۔ اس طالب علم کی بھی پینٹ لے جاتی تھی، لیکن اس کی پینٹ صاف ہوتی تھی۔ تو مفتی صاحب نے لکھا کہ اس دھوبن نے اس طالب علم جو ہمارا مسلمان بھائی تھا اس سے کہا کہ کیا آپ کو میرے دھونے پر اعتماد نہیں؟ کیوں اعتماد کیوں نہیں؟ تو اس نے وجہ بتائی کہ جتنے آپ کے ساتھی ہیں آپ کے ہاسٹل کے، میں سب کے کپڑے لے جاتی ہوں اور سب کی پینٹیں گندی رہتی ہیں، میں ان کی پینٹیں دھوتی ہوں اور پھر مشین میں ڈالتا ہوں، لیکن تمہاری پینٹ صاف ہوتی ہے، اس میں دھونا نہیں پڑتا مجھے، تو کیا تمہیں میرے دھونے پہ اعتماد نہیں ہے؟ تو اس نے کہا اعتماد ہے، بات یہ ہے کہ میری پینٹ اس لیے صاف رہتی ہے کہ میں استنجا کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ پیشاب پاخانے کے بعد استنجا کرو، لیکن انگریز نہیں کرتے۔ انگریز تو ایسے ہی سنا کہ اس سے جو آج کل پیپر آتے ہیں نا ان سے پوچھا پاچھے کی اور چل دیے، تو اس لیے پینٹیں گندی رہتی ہیں۔ تو اس عورت دھوبن نے کہا کہ بھئی مجھے بھی مسلمان ہونے کی کچھ بات بتاؤ۔ تو جسے ابھی ہمارے بچوں نے مکالمے پیش کیے ہیں کہ تم کون ہو کہ ہم مسلمان ہیں، کہ اسلام کیا سکھاتا ہے، تو اس نے چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں اور دین کی بنیادی کتابیں اس عورت کو دی، دھوبن کو، اس نے پڑھی تو وہ بہت قریب ہو گئی مسلمان ہونے کے، اور پھر کسی سینٹر میں گئی اور وہاں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اب دیکھیے ایک چھوٹی سی سنت زندہ کی، اس نے ایک طالب علم نے ایک چھوٹی سی سنت زندہ کی ہے، لیکن وہی چھوٹی سی سنت اس کے دوسروں کے مسلمان ہونے کا سبب بن گئی۔ اس لیے ہمارے شیخ سلیمان فرماتے ہیں کہ بھائی سنتوں پر عمل کرو اور سنتوں کو زندہ کرو، اور اس کے برعکس سنت کی مخالفت نہ کرو، سنتوں کی جان بوجھ کر مخالفت نہ کرو۔ چنانچہ بہت سے حضرات جیسے سفیان ثوری کے بارے میں فرمایا گیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو دایاں پاؤں داخل کرو، اور جب نکلو تو بایاں پاؤں پہلے نکالو۔ اتفاق کے بعد سفیان ثوری جو تھے تو جب مسجد میں آ رہے ہیں بے خیالی میں بایاں پاؤں داخل کر دیا، تو اوپر سے آواز آئی غیب سے کہ او بیل، ایسے آ رہے بیلوں کی طرح مسجد میں، تو دیکھیے وہیں تنبیہ ہو گئی۔ تو سنتوں کی مخالفت اس کا وبال دنیا میں بھی ہو جاتا ہے اور آخرت میں ہوئی گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، بس میں مختصر کروں چونکہ آپ کا وقت بھی بہت ہو گیا، اور حضرت نے فرمایا تھا کہ مختصر رکھنا۔ کیا ایک محدث تھے،
حدیث پاک میں آیا ہے کہ بار کے دن پچھنے لگوانا یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی آدمی بار کے دن شنبے کے دن پچھنے لگوائے گا تو اس کو برس کی کوڑھ کی بیماری ہو جائے گی. لیکن حدیث ضعیف تھی تو بزرگ جو تھے انہوں نے سوچا کہ حدیث تو ضعیف ہے. جیسے ابھی بچوں نے مکالمے پیش کیے کہ بھائی حدیث ضعیف ہے, ضعیف حدیث سے استدلال کرتے ہو. تو ان بزرگ نے یہ خیال کر کے حدیث ضعیف ہے بار کے دن جان بوجھ کے پچھنے لگوا لیے, فسد کھلوا لی. اب کہتے ہیں برس کی بیماری ہوگی, کوڑھی ہوگی. بہت پریشان, بہت علاج معالجہ کرا تو دعا کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خامت تشریف لائے اور فرمایا کہ بھائی بیٹا کیا بات, کہ حضرت بہت پریشان ہوں, بار کے دن میں نے پچھنے لگوا لے جان بوجھ کر, تو برس کی بیماری میں مبتلا ہو گیا. کہ کیوں لگوا, ہم نے تو منع کیا تھا. کہ یا رسول اللہ غلطی ہوئی, میں سوچا کہ حدیث تو ضعیف ہے, کوئی ایسی بات نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائیں, ہمارے محدثین اس کو بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے راوی تو ضعیف تھا, حدیث تو میری تھی. یہ بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے. حضور نے فرمایا کہ راوی تو ضعیف تھا, حدیث تو میری تھی. تو کہا یا رسول اللہ غلطی ہوئی, خطا ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک کچھ پڑھ کر اور دم کر کے آپ نے جو ہے ان کے سینے پہ اور جہاں جہاں بیماری تھی پھیر دیا تو ٹھیک ہو گئے. اب کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خام آگے اس طرح علاج کر رہے تو سب جو ہوتا ہے, ایسی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہے. آپ نے سید احمد رفاعی کا واقعہ سنا ہوگا. سید احمد کبیر رفاعی وہ فرماتے ہیں جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے اطہر پر حاضر ہوئے اور کہا کہ نانا جان, چونکہ سید احمد کبیر رفاعی, تو نانا جان کہ جب ہم دور تھے دور سے سلام بھیجا کرتے تھے, اب تو آپ کے قریب آ گئے, مصافحہ کیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبر شریف سے ہاتھ نکلا اور مصافحہ کیا, اور اس وقت مسجد نبی جو ہے نا 14ویں چاند سے بھی زیادہ روشن ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہے. ایسے ایک واقعہ گنگو کا, ہمارے بزرگوں میں شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے بزرگوں میں ہیں شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ. ان کے پوتے ایک مرتبہ بیمار ہوئے اور بہت زیادہ بیمار, پسلی میں درد تھا اور پسلی گل گئی, سڑ گئی, اس لیے اندر تکلیف. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خامت تشریف لائے, فرمایا کہ بیٹا کیا حال ہے, کہ یا رسول اللہ یہاں پسلی میں درد ہے, بہت زیادہ درد ہے, لیکن میں پریشان ہوں, بہت علاج کرا لیا لیکن کچھ صحیح نہیں ہو رہا. تو حضور نے فرمایا کدھر ہے, تو بتایا. اب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے چھری لی, چھری رکھی ہوگی, سوئی دھاگا بھی وہیں, سب چیز, تو وہیں سے چھری لی اور یہاں سے چیرا دیا, آپریشن کیا, اور وہ ہڈی وہاں سے کاٹ کر نکال دی اور پھر وہیں سے سلائی کر دی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا, صبح کو تو ٹھیک تھے. تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اپنے قبر میں زندہ ہیں, اور آپ جو ہے جیسا اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے آپ اس پر عمل کرتے ہیں. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ سنت کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. ایک اور محدث تھے, حدیث پاک میں آیا کہ جو آدمی رکوع میں سجدے میں امام سے پہلے جائے گا, یا رکوع سے یا سجدے سے امام سے پہلے سر اٹھائے گا, تو اس کا چہرہ گدھے جیسا ہو جائے گا, اس کا چہرہ گدھے جیسا ہو جائے گا. تو ایک محدث تھے, انہوں نے بھی یہ خیال کر کے کہ بھائی حدیث تو ضعیف ہے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ بھی جو ہے نا انہوں نے ایسے کیا کہ دیکھو ہوگا میرا نہیں ہوگا, وہ ارادتاً کیا انہوں نے کہ دیکھو میرا چہرہ گدھے جیسا ہوگا نہیں ہوگا. تو رکوع سے اور سجدے سے امام سے پہلے سر اٹھایا تو چہرہ گدھے جیسا ہو گیا. تو ان کے طلبہ پہلے تو وہ ایسے دیتے تھے بغیر نقاب کے درس دیتے تھے, لیکن جب چہرہ گدھے جیسا ہو گیا تو چہرے پر نقاب ڈال کے درس دیا کرتے, سبق پڑھاتے تھے. تو کسی طالب نے کہا کہ حضرت آپ پہلے تو جو ہے نقاب نہیں ڈالتے تھے, اب چہرے پر نقاب ڈالنے لگے, ایسے کیوں کرتے ہیں؟ کہ بھائی کچھ بات نہیں,
میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہ نہیں حضرت بتانا پڑے گا. بعض طلبہ جو ہوتے ہیں منہ چڑھے ہوتے ہیں, تو جناب اس نے کہا کہ حضرت بتانا پڑے گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ حدیث جو ہے کہ جو آدمی امام سے پہلے سجدے سے اور رکوع سے سر اٹھائے گا تو اس کا چہرہ گدھے جیسا ہو جائے گا. میں سوچا کہ حدیث تو ضعیف ہے, اور اگر ایسی بات ہے تو دیکھو میرا ہوگا نہیں ہوگا, آزما کے دیکھو. تو سچ مچ چہرہ گدھے جیسا ہو گیا. تو اس لیے چہرے پر نقاب ڈال کے وہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے. تو اس لیے میرے بھائیوں عرض یہ کرنا ہے کہ سنتوں پر عمل کریں. ہمارے شیخ نے فرمایا, شیخ سلیمان صاحب نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ سنتوں پر کہنا کہ سنتوں کی تلقین کریں, سنتوں پر عمل کریں اور سنتوں کو زندہ کریں. ہمارا یہ مدرسہ موٹی نرول دیکھو یہاں بھی لکھا ہوا, ادھر بھی لکھا ہوا, فیض سلیمانی, شیخ سلیمان مغالیہ. وہ بیچارے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور غائبانہ محبت, غائبانہ محبت کتنی محبت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہلوایا کہ جب آپ وہاں جا رہے ہیں موٹی نرولی تو وہاں سنتوں کی تلقین کرنا, لوگوں سے کہنا کہ سنتوں پر عمل کریں اور سنتوں کو زندہ کریں. دوسری بات وہ یہ ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ. میں اس پہ ایک واقعہ سنا دوں. حضرت قاری صاحب تشریف لے گئے تو میں یہ سنا دوں کہ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے عبید اللہ احرار. یہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور تقریباً 5ویں یا 6ٹھی صدی کے بزرگ ہیں. تو ان کے پاس مولانا جامی بیعت ہونے کے لیے گئے, لیکن وہاں دیکھا بڑی مالداری اور بہت ثروت, گھوڑے اور اونٹ اور زمین جائیداد باغات وغیرہ اور بڑا خزانہ بڑا. تو مولانا جامی جو ہے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو بڑے ثروت والے ہیں, یہ نہیں بزرگ ہیں. بزرگ تو وہ جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں اور پھٹی پرانی چادر ہو اور ایسے رہتے ہوں. لیکن جب وہاں دیکھا مالداری اور ثروت تو یہ شعر پڑھ کر کہ بزرگ آنس کہ دنیا دوست دارت چلے گئے. اب کہیں دور کے تھے وہ, تو راستے میں کہیں کسی مسجد میں لیٹ گئے اور سو گئے. تو خواب میں جو ہے کہتے ہیں جب حشر کا میدان دیکھا انہوں نے, راستے میں جب سو رہے تو راستے کا میدان, تو حشر کا میدان دیکھا کہ حشر کا میدان ہے, ہر آدمی نفسی نفسی کر رہا. تو ایک آدمی سبزی بیچنے والا آیا اور ان سے مولانا جامی سے کہا کہ وہ میرے چھانے جو تھے نا, جو سبزی کے تمہاری ذمہ رہ گئے تھے, وہ چھانے دو. کہا بھائی یہاں تو حشر کا میدان ہے, یہاں چھانے کہاں, کہ وہ تو دینے پڑیں گے آپ کو, وہ میرے چھانے لاؤ, ورنہ پیچھا نہیں چھوڑنے کا. اس نے کہا بھائی یہاں چھانے نہیں, یہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہے, چھانے کہاں یہاں سے. کہا پھر اپنی نیکیاں دو, کہ نیکیاں تو مجھے خود ضرورت ہے کہ چھانے دو. اتنے میں عبید اللہ احرار کی سواری آ گئی, عبید اللہ احرار کی سواری آ گئی. تو انہوں نے کہا ارے بھائی بچے کو کیوں پریشان کر رہے, یہ بچہ ہے اس کو کیوں پریشان کر رہے. تو سبزی والے نے کہا کہ حضرت ان کے ذمے میرے چھانے ہیں اور دنیا میں دیے نہیں انہوں نے, اب یہاں لوں گے یہاں ملے. تو حضرت نے فرمایا بھائی ان کو کیوں پریشان کر رہے, ہمارا بڑا خزانہ ہے اس میں سے لے لو جتنی تمہیں ضرورت ہے, جاؤ. اب جناب آنکھ کھولی, پھر گئے عبید اللہ احرار کے پاس. تو عبید اللہ احرار انہیں بھی کشف ہو گیا, بڑے بزرگ تھے کہ رات ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا. تو عبید اللہ احرار جب ان کے سامنے گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ شعر پڑھو. تو بڑے شرمندہ ہوئے, بہت شرمندہ ہوئے, کہتے پڑھنا پڑے گا. تو انہوں نے پڑھا نہ مرد آنس کے دنیا دوست دارد, کہ مرد وہ نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے. پورا واقعہ خواب کا سنا ہے. پھر کہا پڑھو. تو انہوں نے پڑھا مولانا جامی نے نہ مرد آنس کے دنیا دوست دارد. تو عبید اللہ احرار نے پڑھایا. عبید اللہ احرار نے اس کے جواب میں دوسرا مصرع پڑھا. پہلا مصرع ہے نہ مرد آنس کے دنیا دوست دارد. تو عبید اللہ احرار نے پڑھا کہ اگر دارد برائے دوست دارد, اگر دارد برائے دوست دارد, مرد وہ نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے, لیکن ہاں اگر دنیا کو دوست رکھے وہ دوست کی مدد کے لیے رکھے. تو ایسے ہی عبید اللہ احرار نے جو ہے ماشاءاللہ
ان کی مدد کی. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں بیمار ہو گیا تھا تقریباً یہ پچھلی جو عید الاضحیٰ گزری ہے، عید الاضحیٰ کے دن میں اسپتال میں ہی تھا اور بہت بیماری ایسی ہو گئی کہ بس دم نکلنے کو ہو گیا. وہ تو اللہ نے بچا لیا، آپ حضرات کی محبت دعا. تو اب ظاہر بات ہے کہ اسپتال کا کتنا خرچہ، وہ دوا اور وہ جو انجیکشن باہر 100 روپے کا ملتا وہ 600 روپے کا لگا رہے. بیڈ ایسے ٹوٹے پھوٹے سے، کہتے ہیں اس کا روزانہ کا کرایہ کتنا، کمرے کا کرایہ کتنا، پتہ نہیں اے سی او میں رکھا وہ تو روزانہ کے کتنے ہزار کرایہ. تو دماغ خراب ہو گیا. اب ہم بھی پریشان کہ بھائی ان کا بل کیسے ادا کریں. دہرادون میں وہاں تو اس سے بھی زیادہ ٹھگی، وہاں تو داخل ہونے کے کئی ہزار روپے. تو جناب وہی بات کہ کیا ہے کہ عبید اللہ احرار کے پاس مولانا جامع بیعت ہونے کے لیے آئے، لیکن جب دیکھا وہاں تو بڑی مالداری ہے، بڑی ثروت ہے، بھئی یہ کیا بزرگ ہوں گے، چلے گئے. رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھ رہے، حشر کا میدان دیکھ رہے. کوئی انہیں پریشان کر، بھائی لاؤ پیسے، وہ چھانے لاؤ. میں نے کہا بھائی یہاں کہاں چھاننا ہے. تو عبید اللہ احرار آ گئے، بھائی انہیں کیوں پریشان کرے، جو کچھ لینا ہم سے لے لو، ہمارا خزانہ اسی کام کے لیے. تو ایسے ہی جب اسپتال میں تھے تو ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت پر لگا تم سے، تو جس وقت ہم وہاں اسپتال میں تھے اور پریشان تھے کہ بھائی اتنا بڑا بل کیسے ادا کیا جائے گا. ان کا تو حضرت قاری صاحب نے فون کیا اس بچے کو کہ پریشان نہ ہونا، ہمارا خزانہ ہے. تو قاری صاحب نے وہاں خزانہ کھول دیا، انہوں نے بل ادا کر دیا. تو بھائی اس لیے لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. تو ہمیں بھی حضرت قاری صاحب کو شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہم اگر قاری صاحب دنیا کو دوست رکھتے ہیں تو دنیا کو دوست نہیں رکھتے ہیں، برائے دوست دارت. اب دیکھو ماشاءاللہ 2 حضرات کو عمرے کے لیے بھیج رہے ہیں، کتنی خوبی کی بات ہے. پچھلے سال بھی 2 حضرات گئے تھے، ایک تو میاں بیوی گئے تھے، مجھے یاد بھی نہیں رہا. ہم پچھلے سال میاں بیوی گئے تھے نا، اب کبھی انشاءاللہ 2 حضرات جا رہے ہیں. تو اگر یہ شعر جو ہے نہ مرد آنس کے دنیا دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد. تو جو حضرات بزرگان دین جو ہے دنیا کو اگرچہ قریب رکھتے ہیں لیکن وہ اپنے نہیں رکھتے، وہ اپنے دوستوں کے لیے رکھتے ہیں ماشاءاللہ. اور مجھے حافظ افضل صاحب نے بتایا کہ مولانا عبد المنان صاحب جو ہے 2 سال پہلے بہت بیمار ہو گئے. ان پر کتنا خرچ کیا، 12 لاکھ روپے خرچ کیا، بتا رہے تھے 12 لاکھ روپے تقریباً. فرمایا کہ پہلے یہاں اسپتال میں علاج کرایا، یہاں سے ایمبولینس دلی گئی، 1.25 لاکھ روپے ایمبولینس نے دیا، اور وہاں کتنا خرچہ، تو کل 12 لاکھ روپے خرچے، وہ پورا خرچہ. تو ماشاءاللہ. تو اب تو یاد رہے گا، سن رہے نہیں، یاد رہے کیا، نہ مرد آنس کے دنیا دوست دارد، اگر دارد برائے دوست دارد. بس یہ کہنا تھا. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو خوب جزائے خیر دیں اور اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں خوب برکت فرمائے. اور اب حضرت کچھ اور، اچھا بھائی دعا کر لیں گے. ایک بات اور بھی، آپ نے سنا ہوگا ندیم الواجدی کا نام، آپ حضرات نے سنا ندیم الواجدی کا نام؟ اور دارالکتاب والے بہت کتابیں چھاپی انہوں نے اور بہت اچھے. میں ان کا جو ہے نا اس لیے عرض کرنا چاہوں، مدرسہ مفتاح الجل آباد سے آیا نا میں، تو انہوں نے حفظ وحی کیا ہمارے مدرسے میں، ان کی ابتدائی تعلیم وہیں ہوئی. ان کے والد صاحب بھی اور ان کے دادا بھی وہیں پڑھاتے تھے، اور ان کے بھائی بھی آئے ہوئے یہاں ساجد بیٹھے تھے. یہ چھوٹا سا بچہ تھا، کھیلتا پھرتا تھا، وہیں بیٹھے تھے. یہاں بھی حکیم صاحب ہے نا ڈھابیل سے آئے، یہ وہیں کے پڑھے ہوئے سب. ہاں یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب. اور ندیم الواجدی جو ہے یہ ہمارے یہاں مفتاح العلوم کے پڑھے، حفظ انہوں نے وہیں کیا، ابتدائی تعلیم وہیں کی. اور ان کے والد جو تھے مولانا واجد حسین صاحب، انہوں نے ڈھابیل میں پڑھایا، پہلے جلال آباد پڑھایا تقریباً 25-26 سال. ان کے والد نے یعنی دادا میاں نے ساجد کے اور ندیم الواجدی کے دادا نے تقریباً 40 سال ہمارے مفتاح العلوم میں پڑھایا. تو بھائی ان لوگوں کا ہم پر حق ہے. وہ بیچارے مرحوم ہو گئے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے. اور جو مرحومین ہیں ہمارے حافظ افضل صاحب کے والد صاحب بھی انتقال کر گئے، ان کے لیے دعا کرنی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور اس کے علاوہ مولانا عثمان صاحب اور حضرت قاری صاحب کے والدین اور بھی جو حضرات ہیں، بہت سے حضرات، ان سب کے لیے دعا مغفرت کرنی اور پوری امت کے لیے دعا مغفرت کرنی. الحمدللہ رب العالمین،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. اللهم إني أسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك كل الخير لكل مسلم ومسلمة. اللهم إني أسألك كل الخير لكل مسلم ومسلمة. يا مونس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب ويا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائزين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين ومجيب دعاء المضطرين ويا كاشف المكروبين ويا إله العالمين ويا أرحم الراحمين منزول بك كل حاجة. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے اس اجلاس کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے اس اجلاس کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے سننے کو قبول فرما. یا اللہ ہم نے جو کچھ سنا یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سنتوں کی مخالفت سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ یہ احباب آئے ہوئے ہیں، بہت دور دور سے آئے ہوئے ہیں، دعا کے لیے آئے ہیں اور مدرسے کی اور ہمارے محبت میں آئے ہوئے ہیں. یا اللہ ان کے مقاصد حسنہ پورے فرما. یا اللہ ان سب کے مقاصد حسنہ پورے فرما. یا اللہ ان کے تمام جائز مقاصد پورے فرما. یا اللہ ان کے گھروں میں خوب خیر برکت فرما. یا اللہ بچوں کو نیک صالح بنا. یا اللہ بچوں کو نیک صالح بنا، دیندار بنا، عمر دراز فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما.
یا اللہ بچے اس وقت موبائل میں بہت وقت ضائع کر رہے ہیں، یا اللہ بچوں کو سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ اس وقت بچے موبائل میں بہت وقت ضائع کر رہے ہیں، یا اللہ بچوں کو سمجھ عطا فرما، اپنے وقت قدرنے کی توفیق عطا فرما، وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی عزت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ ادارہ ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ اس کو خوب ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حضرت قاری صاحب کی یا اللہ سرپرست اس ادارے کو یا اللہ خوب ترقی عطا فرما، اس کے فیض کو جاری فرما، اور ہمارے شیخ سلیمان اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت فرما، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت فرما، ان کے فیض کو خوب جاری فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما، عمر کی برکت نصیب فرما۔ ایک ہمارے دوست ہیں مولوی معین صاحب، اور ان کے خسر بیشارے، وہ بھی بڑی محبت کرتے ہیں، اس ادارے سے محبت رکھتے ہیں، پچھلی مرتبہ ملاقات ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں خوب خیر و برکت عطا فرما، ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے حضرت قاری صاحب کے والدین کی مغفرت فرما، مولانا عثمان صاحب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مولانا ندیم الواجدی انتقال فرما گئے، بڑے کام کے آدمی تھے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس عطا فرما، درجات بلند فرما۔ اور ہمارے حافظ افضل صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے سب مرحومین کے جتنے بھی یہاں احباب ہیں سب موجود ہیں، یا اللہ سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جنت الفردوس عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ قبر میں ان کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ یہ ادارہ ہے، ہمارے حضرت مسیح اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ ادارے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، تعلیم، تعمیر اور تحویل، پیسہ۔ یا اللہ مدرسے کو تعلیم کے اعتبار سے خوب ترقی عطا فرما، یا اللہ مدرسے کو اس ادارے کو یا اللہ تعمیر کے اعتبار سے یا اللہ خوب ترقی عطا فرما، یا اللہ تعلیم کے اعتبار سے خوب ترقی عطا فرما، یا اللہ پیسے کی فراوانی نصیب فرما۔ یا اللہ تمام ضروریات چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی جو بھی ہیں، یا کھانے کی، رہنے کی، کپڑے کی، عمارت کی، یا اللہ بجلی وغیرہ کی، یا اللہ تمام چیزیں اپنے یا اللہ خزانہ غیب سے پوری فرما۔ یا اللہ جو مدرسے کے معاونین ہیں، جتنے معاونین ہیں بیچارے محبت کرنے والے ہیں، یا اللہ ان سب کو خوب جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ جتنے معاونین ہیں ابھی بہت رقمیں دی ہے بیچاروں نے، یا اللہ سب کو خوب جزائے خیر عطا فرما، ان کے جان میں، مال میں، ان کے کاروبار میں خوب برکت فرما۔ یا اللہ عزت آبر میں خوب برکت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس وقت مسلمان بہت پریشان ہیں، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی خاص مدد فرما۔ یا اللہ مسلمان روزگار کے اعتبار سے اس وقت بہت پریشان ہیں، یا اللہ مسلمانوں کو اچھے روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو اچھے روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے روزگار ہیں، یا اللہ ان کے روزگار کی حفاظت فرما، خوب ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اور بھی جو حضرات دعا کے لیے کہتے ہیں، دعا کی امید رکھتے ہیں، اور ہماری اس مجلس کے اندر یا اللہ بیچارے بہت سے حضرات تمنا لے کر آئے ہیں، یا اللہ سب کے مقاصد حسنہ پورے فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما۔ یا اللہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت نصیب فرما۔ یا اللہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت نصیب فرما۔ یا اللہ دوزخ کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ قبر میں اپنا انس عطا فرما۔ یا اللہ قبر میں اپنا انس عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سب کو یا اللہ اپنی رضا اور محبت نصیب فرما۔ یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اور بھی جو دعائیں ہم سے نہیں مانگی گئی ہے، اور یا اللہ سب خیر دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، یا اللہ ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر کی دعا مانگی ہے، یا اللہ ہم بھی عطا فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں پناہ مانگے ہیں، یا اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہم کو پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ان دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔